السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے سونے کی چڑیا۔ وہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی گھر میں۔ باپ مر چکا تھا، ماں پرنسپل تھی۔ عشا کو پڑھایا لکھایا، وہ ایک باہنر لڑکی تھی، ہر طرح سے مکمل، صورت سیرت ہر طرح سے سگڑ، ہر کام میں ماہر۔ عشا سمجھدار بھی بہت تھی اور بہت اچھے دل کی مالک، ہر کسی کا ساتھ دینے والی۔ ماں سے رحم دلی ہی تو سیکھی تھی اس نے۔ وہ بھی ہر کسی کے ساتھ ہمدردی کرتی تھی۔ عشا بھی دل کی امیر تھی، محنتی بھی تھی، بہت پرفیکٹ ذہین اور مکمل۔ ماں کے لیے تو وہ بیٹا تھی۔ پھر اس کی شادی ایک انتہائی گھٹیا انسان سے ہو گئی۔ وہ پہلے تو بہت ہی اچھا تھا، پھر آہستہ آہستہ اس کی اصلیت سامنے آنے لگی۔ عشا شادی کے بعد فوراً ہی جاب کرنے لگ گئی، مجبوری کے تحت۔ اس کا شوہر کام تو کرتا تھا لیکن مسلسل اور ایمانداری سے نہیں۔ وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی لیکن اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ بیچاری کما کما کر دے رہی تھی اور اس کی ذات پر 1 روپیہ بھی نہیں لگاتا تھا وہ، بلکہ وہ خود ہی سب کچھ کرتی۔ لیکن اسے سمجھ نہیں آئی تھی وہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر اس کی برائیاں کرتا۔ عشا اندھی بنی ہوئی تھی، وہ کچھ نہ دیکھ پا رہی تھی اور نہ سمجھ پا رہی تھی۔ اسے بڑی خوبصورتی سے وہ بے وقوف بنا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، زبان خلق نکارۂ خدا سمجھو۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تمہیں اچھا نہیں سمجھتا، یہ تمہارے پیچھے تمہارے خلاف باتیں کرتا ہے، تمہیں ذلیل کرتا ہے اور تمہیں آنے والے وقت میں بہت زیادہ پریشان کرے گا۔ وہ کسی کی بات پر یقین نہیں کرتی تھی۔ ایک دن عشا بازار سے گزر رہی تھی، ان کا گھر بازار میں ہی تھا۔ اس کے کانوں میں حماد کی آواز پڑی۔ وہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ میری شادی انتہائی غریب لوگوں میں ہو گئی ہے، میں ان کی مدد کرتا رہتا ہوں، میری بیوی میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی۔ عشا نے مڑ کر دیکھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے کھڑا تھا۔ آج عشا نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا۔ اسے دکھ تو بہت ہوا۔ وہ گھر پہنچ گئی تو تھوڑی دیر بعد وہ بھی گھر آ گیا۔ عشا سے بڑی میٹھی زبان میں بات کرنے لگا۔ عشا نے دل میں سوچا، کتنا منافق انسان ہے یہ، منہ پہ اور پیٹھ پیچھے اور۔ آج اسے سمجھ آ گئی تھی، وہ حماد کے لیے صرف ایک پیسہ کمانے کی مشین تھی۔ اس کے ہاتھ ایک سونے کی چڑیا لگ گئی تھی، مگر وہ آنے والے وقت سے بے خبر تھا۔ عشا کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ تہیہ کر چکی تھی، اب اس انسان کو سبق سکھا کر رہے گی۔ اس نے اسے بولا کہ مجھے ایک بہت اچھی جاب کی آفر ہوئی ہے اور میں سوچ رہی ہوں وہ جاب کر لوں، لیکن اس کے لیے مجھے زیادہ باہر ہی رہنا ہوگا، دوسرے شہروں اور ملکوں میں جانا پڑے گا۔ کیا جاب ہے وہ؟ ابھی تو پتہ نہیں، صرف یہ بتایا گیا ہے کہ ٹورز پر جانا پڑتا ہے۔ تو کوئی بات نہیں، تم چلی جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھتی ہوں۔ نہیں، اگر سیلری اچھی ہے تو کر لو۔ اچھا بابا، کرتی ہوں بات۔ پھر عشا کھانا بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی، وہ بھی اس کے ساتھ اس کے پیچھے پیچھے ہی آ گیا۔ عشا تم کر لو جاب، میں ساتھ ہوں تمہارے۔ وہ تو ٹھیک ہے حماد، پر ہر جگہ سر کے ساتھ جانا ہوگا، وہ پتہ نہیں کیسے انسان ہے۔ ارے تمہیں تو جاب کرنی ہے، اچھا یا برا نہیں دیکھنا۔ وہ اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے جاب کی آفر بڑی دیر سے ہو چکی تھی لیکن وہ خود ہی وہ جاب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن آج اس نے سوچ لیا کہ اب وہ اپنے لیے پیسہ کمائے گی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس کے لیے سونے کی چڑیا تھی، وہ ہمیشہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہنا چاہتا تھا۔ دوسرے دن اس نے نئی جاب کی آفر ایکسیپٹ کر لی۔ 1 ہفتے کے بعد اسے وہاں جانا تھا۔ وہ ایک امپورٹ ایکسپورٹ کمپنی تھی اور انٹرنیشنل لیول پہ کام کرتی تھی، اور اس کے مالک ذیشان عشا کو اس کی پرانی والی جاب میں ہی ملے تھے۔ وہ کب سے اسے اپنی کمپنی میں لانا چاہتے تھے لیکن عشا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن حماد کے رویے نے اسے مجبور کر دیا۔ ذیشان نے اسے شاپنگ کے لیے بلایا تھا، اس نے یہ بات بھی حماد کو بتا دی۔ پھر وہ گئی اور بہت کچھ لے کر آئی، بہت مہنگے کپڑے، جوتے، ہر چیز۔ پھر وہ جاب پر جانے لگی۔
حماد کو کسی چیز پر بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اسے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ عشا کی امی اس کے پاس آئی ہوئی تھیں۔ عشا کو ٹور پہ جانا تھا لیکن ان کی وجہ سے وہ رک گئی۔ اس نے بتایا تو وہ اس سے ناراض ہو گئیں۔ تم دونوں میاں بیوی ہو، پھر بھی وہ اکیلا خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ تم کیوں کر رہی ہو جاب؟ کوئی بات نہیں، وہ ناراضگی میں ہی واپس چلی گئیں۔ وہ ذیشان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ 3 دن کا ٹور تھا۔ جاتے ہوئے حماد کو اس بار پیسے نہیں دے کر گئی۔ جیسے ہی واپس آئی 3 دن کے بعد گھر میں داخل ہوئی تو حماد نے گندی زبان بولنی شروع کر دی۔ وہ بولے جا رہا تھا اور عشا سن رہی تھی۔ جو اسے جاب کرنے پر مجبور کرتا رہا تھا آج اسے بد کردار بول رہا تھا۔ عشا خاموش تھی۔ وہ ذیشان کو کال ملا چکی تھی اور دوسری طرف وہ شاید سب کچھ سن چکا تھا۔ اب تک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ حماد بولتے ہوئے کافی کچھ بول گیا۔ کافی دیر ہو گئی۔ عشا نے کہا تمہیں پیسے نہیں دے کر گئی اسی لیے تم نے یہ سب بولا۔ مت بھولو تم نے مجھے خود مجبور کیا تھا اس جاب کے لیے۔ وہ اس کی طرف بڑھا اسے مارنے کے لیے۔ اسی وقت ذیشان اندر آ گیا۔ ہاتھ بھی مت لگانا اسے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حماد اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پیسے والا انسان تھا اور حماد ڈرتا تھا ایسے لوگوں سے۔ چلو عشا نہیں رہنا ادھر، میں تمہیں اب 1 منٹ بھی ادھر نہیں رہنے دوں گا۔ چلو عشا میں تمہارے لیے جگہ کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کہا اسے۔ میں جانتا ہوں تم نے کیا کیا کہا ہے اور کیا نہیں۔ مجھے معاف کر دیں، میں پولیس کو بلا لوں گا، اس لیے خاموش رہو۔ وہ عشا کو اس کے سامنے لے گیا۔ وہ بھی چلی گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا عشا میری وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ خود ہی شرمندہ ہو رہا تھا لیکن یہ تو عشا ہی جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی تھی۔ سر مجھے آپ کے گھر نہیں جانا، مجھے پتا ہے وہ بھی غلط ہی سوچیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں لے کر جاتا۔ اس نے اسی وقت اس کے لیے ہوٹل میں کمرہ بک کروایا۔ تم رات گزارو، صبح تک میں بندوبست کر لوں گا گھر کا اور تمہارے اپنے ذاتی گھر کا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ صبح موبائل کی بیل کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ ذیشان کی کال تھی۔ تم تیار ہو؟ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے۔ جی صرف 20 منٹ دیں، میں سو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ریڈی ہو کر کال کی۔ وہ باہر ہی تھا۔ وہ اپنا بیگ لے کر باہر نکل آئی۔ وہ اسے لے کر چل دیا۔ بہت اچھا علاقہ تھا وہ۔ ایک بلڈنگ تھی جہاں کافی فلیٹ تھے۔ وہ 2nd فلور پر پہنچے۔ ذیشان نے ایک گھر کا لاک کھولا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ 2 روم کا بہت خوبصورت گھر تھا۔ چابیاں ذیشان نے اس کے ہاتھ پر رکھیں۔ یہ تمہارا ہے اور فائل بھی۔ وہ گھر اس کے نام پر تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا بس اب چلو، آفس جانا ہے، آ کے دیکھ لینا سب کچھ، اب تمہارا ہی ہے یہ سب۔ وہ ہنس دی۔ اچھا ایک چکر تو لگا لوں سارے گھر کا۔ کچن میں ہر چیز موجود تھی۔ ابھی جانا ضروری ہے، رات کو آ کے دیکھ لینا، جو چاہیے ہوگا مزید میں لے دوں گا ہر چیز۔ پھر وہ گھر کو لاک کر کے چل دیے۔ آفس میں حسب معمول کافی کام تھا۔ دن گزارنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ شام کو ذیشان نے اسے ایک گاڑی بھی دے دی تھی۔ اب تم جیسے چاہو رہو، ہر چیز ہے، جب بھی میری ضرورت ہو مجھے بتا دینا۔ وہ اپنی گاڑی ڈرائیو کر کے گھر پہنچی۔ اسے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ جو سامان چاہیے تھا اس کی لسٹ بنا کر ذیشان کو بھیج چکی تھی۔ وہ 2 گھنٹے بعد ہی سارا کچھ لے کر آ گیا۔ پھر عشا کے لیے کھانا بھی لے کر آیا۔ اب تم کل سے خود بنا لینا کھانا، سب کچھ گھر میں موجود ہے۔ وہ جانے لگا تو عشا نے شکریہ ادا کیا۔ مجھے شرمندہ نہیں کرو، میں پہلے ہی بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ اچھا کیا کرنا ہے حماد کا؟ کچھ نہیں، وہ چیپٹر تو کلوز ہو چکا۔ اچھا پھر خلا لینی ہے؟ جی ٹھیک ہے، پرسکون رہو، ہو جائے گا سب کچھ۔ اسے پتہ تھا حماد کو بھی کاروبار کی وجہ سے اس کی ضرورت تھی، اسی لیے یہ سب کر رہا تھا، لیکن وہ خوش تھی، سب کچھ مل گیا تھا اسے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔